السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچو، اگر آپ کو کہا جائے کہ دنیا کے 150 سے زیادہ دیشوں میں ایک ایسی تحریک چل رہی ہے جو بنا کسی پولیٹیکل ایجنڈا، بنا کسی میڈیا ہائپ کے صرف انسان کا دل بدلنے کے لیے کام کرتی ہے، کیا آپ یقین کریں گے؟ ایسی تحریک جس کا نہ لیڈر میڈیا میں ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ، لیکن جہاں جائے روحانی انقلاب چھوڑ جائے، جہاں لوگ اپنی زندگی، اپنا پیسہ، اپنا وقت صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس تحریک کا نام ہے تبلیغی جماعت۔ لیکن یہ صرف ایک دعوت نہیں، یہ ایک لائف سٹائل ہے، ایک مشن ہے، ایک سائلنٹ ریولیوشن۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم دیکھیں گے کہ اس تحریک کی اصل کہانی ان لوگوں کی زبان سے جو دنیا سے نہیں، اللہ سے کنیکٹڈ ہے۔ اسٹیپ ان، کیونکہ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو دنیا بدلنے نہیں، خود کو بدلنے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1926 میں، ایک ایسے وقت میں جب برٹش انڈیا میں مسلمان اپنی پہچان کھو رہے تھے۔ میوات، ایک ایسا علاقہ جہاں کے لوگ نہ پورے مسلمان تھے نہ ہندو، اور یہ کنفیوژن ان کی زندگی میں روحانی خالی پن بن چکی تھی۔ اسی وقت آئے محمد الیاس کھندیلوی، ایک عالم، ایک ریفارمر اور ایک انسان، جنہوں نے صرف ایک بات کہہ کر تحریک شروع کی: اے مسلمانوں، مسلمان بنو۔ ان کا مشن سمپل تھا، سیاست سے دور رہ کر صرف ایک مقصد، اپنی زندگی کو نبی کے سنت کے مطابق ڈھالنا۔ وہ اپنا مدرسہ چھوڑ کر درگاہ نظام الدین کے پاس بسے، اور یہیں سے شروع ہوا ایک سلسلہ جو آج کروڑوں دلوں تک پہنچ چکا ہے۔ 1947 کے بعد تبلیغی جماعت نے پاکستان میں رائیونڈ میں مرکز بنایا، اور ہندوستان میں نظام الدین اولیاء درگاہ کے پاس اپنا مرکز بنایا، اور پھر دنیا کے ہر کونے میں دعوت کا پیغام لے کر نکل گئے، یورپ، امریکہ، افریقہ، رشیا اور پھر سینٹرل ایشیا تک۔ آج تبلیغی جماعت 150 سے زیادہ دیشوں میں موجود ہے، اور دنیا بھر میں ان کے اجتماع میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ویزا یا فنڈنگ کا انتظار نہیں کرتے، بس اپنا بستر اٹھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تبلیغی جماعت کا کور بیلیف یہ ہے کہ اصل انقلاب تبھی آتا ہے جب انسان کا دل بدلے۔ ان کا مشن قرآنی آیات سے کلیئر ہے، جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ مومنٹ کسی مسلک سے نہیں بندھی، بلکہ مسلمان کی اصل پہچان کو جگانے کے لیے بنی ہے۔ جب تبلیغی جماعت کسی گاؤں یا علاقے میں جاتی ہے تو ان کا پیغام ہوتا ہے 6 صفات۔ پہلا، کلمہ، یقین کہ سب کچھ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ نماز، صحابہ جیسے نماز ظاہر اور باطن دونوں میں۔ علم اور ذکر، ہر وقت اللہ کی یاد اور صحیح علم۔ کرام مسلم، ہر مسلمان کی عزت، صبر اور خدمت۔ اخلاص نیت، ہر کام صرف اللہ کے لیے۔ دعوت اور تبلیغ، اپنی زندگی اللہ کے لیے لگانا، دوسروں کو دعوت دینا۔ خروج یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا، صرف سفر نہیں، ایک روحانی سرزری ہے۔ جماعت کے لوگ اپنا وقت، پیسہ اور سکون چھوڑ کر مسجد میں رہتے ہیں۔ تعلیم، عبادت اور غسل ان کی روزانہ روٹین ہوتی ہے۔ ہر شخص امام بھی بنتا ہے، کک بھی، کلینر بھی اور دائی بھی۔ بنگلہ دیش کا تونگی، پاکستان کا رائیونڈ اجتماع اور ہندوستان کے بڑے بڑے عالمی اجتماع، یہ صرف گیدرنگ نہیں، یہ ایک روحانی طوفان ہے۔ 2 ملین سے زیادہ لوگ ایک آخری دعا میں، اتنا رونا، اتنی روحانیت، لگتا ہے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ نہ کوئی کارپوریٹ سیٹ اپ، نہ سیلری، نہ PR، صرف ایمان اور مشورہ۔ ہر کنٹری میں مرکز، ہر مرکز سے جماعتیں نکلتی ہے، اور ہر جماعت ایک امیر کے انڈر کام کرتی ہے، جسے دنیا نہیں، اس کا ایمان لیڈر بناتا ہے۔ یہاں تک کہ عورتیں بھی اس سفر میں شامل ہیں، پردے میں، محرم کے ساتھ۔ وہ تعلیم دیتی ہے اور روحانیت میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ ان کا رول لیڈرشپ میں نہیں، لیکن اثر ہر گھر تک ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت پر تنقید بھی ہوئی، کچھ نے کہا یہ سیاست سے دور رہتے ہیں، کچھ نے کہا ان کا طریقہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، لیکن ان کا جواب کلیئر ہے: دنیا کو بدلنے کا طریقہ ہے خود کو بدلو۔ کچھ دیشوں نے ان پر بین بھی لگایا، لیکن دنیا بھر کے کروڑوں لوگ اب بھی اس دعوت کے سفر میں ہیں۔ کووڈ کے دوران جب دنیا لاک ڈاؤن میں تھی، تب تبلیغی جماعت کے کچھ اجتماعات پر میڈیا نے نشانہ بنایا، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ یہ دعوت کسی ایجنڈا کا حصہ نہیں، صرف روحانی مشن ہے۔ کچھ نے اسے ٹیرر سے جوڑنا چاہا، مگر کوئی کانکریٹ ثبوت کبھی نہیں ملا۔ جنید جمشید، ایک پاپ سنگر سے دائی، طارق جمیل، ایک آواز جس نے لاکھوں دل جگائے، شاہد افریدی، انضمام، سعید انور، کرکٹر جو اب دعوت کا پیغام لے کر نکلتے ہیں۔
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर मलेशिया तक, शोबीज, आर्मी, पॉलिटिक्स, हर फील्ड में लोग इस मिशन से इंस्पायर है। दोस्तों, तबलीगी जमात एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है जहां बैनर्स नहीं होते, स्लोगन्स नहीं होते, आपकी सिर्फ नियत होती है। ये लोग दुनिया नहीं अपने आप को जीतने निकले हैं। अगर आप भी थक चुके हैं इस दुनिया के नॉइस, डिप्रेशन और कंपटीशन से, तो एक बार इस सफर पर जरूर जाए। शायद आपको भी वो सुकून मिल जाए जो दुनिया के किसी शॉपिंग मॉल, किसी अवार्ड शो या किसी स्क्रीन पर नहीं मिलता। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है इस तहरीक के साथ। ये दावत सिर्फ मेरी या आपकी नहीं, ये हर उस दिल के लिए है जो अल्लाह से मिलना चाहता है। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।